اللهم صل على محمد وآل محمد رحم الله من يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ صلوات علی محمد وآل محمد ایک اس سے بہتر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں صلی علی محمد. سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، گزشتہ شبہائے جمعہ کی مجالس میں جس موضوع پر ہماری گفتگو جاری و ساری تھی وہ موضوع الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور وہ موضوع تھا کہ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آپ کی خدمت میں ایک اور بات بھی عرض کی تھی کہ یہ ذمہ داریاں ہر فرد کے لحاظ سے، ہر طبقے کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، شہروں کے لحاظ سے یہ ذمہ داریاں بدل سکتی ہیں، لیکن سامعین محترم شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں 8 ذمہ داریاں ایسی بیان فرمائی تھی کہ جو ہر فرد پر لازم ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو، اس میں کسی عمر کی کوئی قید نہیں، ویسے بھی ہمارے ہاں کسی عمر کا کوئی کام نہیں ہے۔ لہذا سامعین محترم میں نے آپ کے سامنے وہ 8 ذمہ داریاں بیان فرمائی تھی، اور ان کا تفصیلی طور پر آپ کے سامنے بیان آ چکا تھا۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا گو ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مجھ سمیت پروردگار عالم ہم تمام افراد کو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا ہماری توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد۔ سامعین محترم
آج کی مجلس عزا سے جس موضوع کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے وہ موضوع انتہائی طولانی ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ کتنی تقاریر اس موضوع پر مجھے کرنا پڑیں گی، لیکن یہ منحصر ہے آپ کی سماعت پر، آپ کی شرکت پر، آپ کی دلچسپی پر، یہی فیصلہ کرے گی کہ یہ موضوع کب تک چلتا ہے اور کتنا طولانی ہے۔ لہذا سامعین محترم، اور چونکہ موضوع طولانی ہے لہذا میں آپ میں سے کسی فرد سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع کے اہم نکات کم از کم آپ اپنے پاس لکھتے جائیں، تاکہ جو افراد نہیں آ سکتے اپنی اہم ترین مصروفیات کی وجہ سے، وہ بھی ان پیغامات کی وجہ سے مستفید ہو سکیں، اور گروپ میں ان پیغامات کو ڈال دیا جائے تاکہ وہ اس کو پڑھ سکیں، جیسے کہ اس سے پہلے والے موضوع میں بھی ہوا تھا کہ مجھے غیبت امام میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس موضوع کو پورا لکھ کر خواتین میں سے کسی نے جو ہے وہ مجھے بھیجا تھا اور اصلاح کروائی تھی کہ آپ اس میں دیکھ لیں کہ کیا کیا غلطیاں ہیں، تو میں نے اصلاح کر کے بھیج دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے گروپ میں آیا نہیں آیا، لیکن بہرحال لیڈیز گروپ میں کم از کم وہ میسج چل گیا تھا۔ لہذا چونکہ یہ موضوع طولانی ہے، میں آپ میں سے کسی ایک سے گزارش کروں گا، چاہے آپ لکھیں چاہے ان میں سے کوئی لکھے، کم از کم نکات کو لکھ لیں تاکہ جو ہے وہ اس میسج کو گروپ میں ڈالا جا سکے۔ میرے خیال سے آپ جو ہے وہ کمیل بھائی کر رہے ہیں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا سامعین محترم، موضوع طولانی ہے، لیکن عجیب و غریب بات یہ کہ اس موضوع کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جانتے ہیں جب ڈیمانڈ کم ہے تو پھر سپلائی بھی کم ہوگی۔ لہذا اس موضوع کی طلب بہت کم ہے اور ڈیمانڈ بہت کم ہے۔ بہت کم لوگ چاہتے ہیں کہ اس موضوع کو بیان کیا جائے، بہت کم لوگ چاہتے ہیں کہ اس موضوع میں کیا ہونے والا ہے اور اس موضوع کی کیا حقیقت ہے، وہ سننا بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال لوگوں کی چاہت سے، لوگوں کی خواہش سے ہمیں کوئی غرض نہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اس موضوع کو بیان کیا جائے اور اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور کم از کم ہر فرد پر ذمہ داری ہے کہ اسے یاد کرے۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ اور وہ موضوع ہے سفر آخرت، ٹھیک ہے، یہ میرا جو ہے وہ عنوان رہے گا۔ اب دیکھیے سامعین محترم، سفر آخرت یہ موضوع ہے میرا۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر اسے کہتے ہیں کہ جس میں کئی منزلیں ہوتی ہیں، کئی راستے ہوتے ہیں، کئی رکاوٹیں آتی ہیں، اسے سفر کہا جاتا ہے۔ لہذا آخرت بھی ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں کئی منزلیں آنے والی ہیں، کئی رکاوٹیں آنے والی ہیں، کئی راستے آنے والے ہیں، کئی جو ہے وہ انسان کے لیے مشکلات آنے والی ہے، لیکن بہرحال ہر انسان کو اس سفر کو طے تو کرنا ہے۔ اب کون کون سے راستے آنے والے ہیں، کون کون سی مشکلات آنے والی ہے، آج کی گفتگو تمہیدی ہے۔ انشاءاللہ اگلے مجلس سے جو ہے وہ باقاعدہ اس موضوع پر ایک ایک مرحلے پر اور ایک ایک راستے پر اور ایک ایک رکاوٹ پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ آج فقط اور فقط خاکہ سن لیجئے کہ یہ سفر آخرت ہے کیا۔ دیکھیے سامعین محترم، اس سفر کا جو آغاز ہوتا ہے وہ قبر سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑی ہولناک منزل ہے قبر، یہاں سے اس جو ہے وہ سفر کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور ابتدا ہوتی ہے۔ اور قبر کی منزل کے بعد جو راستہ شروع ہوتا ہے وہ برزخ کا راستہ ہے۔ برزخ کے راستے کے بعد محشر کا میدان آتا ہے۔ محشر کے میدان میں بھی کئی رکاوٹیں ہیں، ٹھیک ہے، میزان کا مرحلہ ہے، صراط کا پل ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہے، حساب و کتاب کی منزلیں ہیں، سوال و جواب ہے، شفاعت ہے، یہ ساری کی ساری منزلیں میدان محشر میں آنے والی ہے۔ لہذا سامعین محترم، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان مرحلوں کو آئندہ مجالس میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی منزل وہ کیا ہے؟ وہ ہے قبر کی منزل۔ لہذا قبر میں کیا ہونے والا ہے؟ سوال و جواب ہونے والے ہیں، اور سوال و جواب کس ٹاپک کے لحاظ سے اور کس چیز کے متعلق ہونے والے؟ دیکھیں زیادہ تر سوال جو ہے وہ ہونے والے عقائد کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، کہ پروردگار عالم کون تھا، نبی کون تھا، امام کون تھا، کتاب کیا ہے، یہ سارے کے سارے سوال عقائد کے لحاظ سے ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ اعمال کا کوئی بھی سوال نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اعمال کے بھی کچھ نہ کچھ سوالات جو ہے وہ قبر میں کیے جائیں گے اور انسان سے پوچھے جائیں گے، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم سے سوالات نہیں ہوں گے۔ آپ شاعری میں، منقبت میں یہ باتیں سنتے ہیں کہ بھائی ہم تو جو ہے وہ علی کے چاہنے والے ہیں، سوال و جواب کیا، فرشتے آئیں گے اور جو ہے وہ ہنس کھیل کر ہمارے سامنے سے جو ہے وہ چلے جائیں گے اور کوئی سوال نہیں ہونے والا، کوئی جواب نہیں ہونے والا، اور جو ہے وہ ہم فرشتوں پر سوال کر دیں گے، اور اس طریقے کے اشعار جو ہے وہ آپ کو سننے میں ملتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، آپ جانتے ہیں اشعار کس چیز کا نام ہے؟ اشعار اظہار تخیل کا نام ہے، جس میں انسان اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے، اس کو شعر کہا جاتا ہے۔ لہذا شعر میں اگر کہا جا رہا ہے تو کوئی ممانعت نہیں، لہذا ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے ممبروں سے کہ جو شعر سنیں اس سے عقیدہ نہ بنائیں، بلکہ عقیدوں سے شعر بنانا چاہیے۔
جو ہمارے سامنے عقیدے ہیں اس سے شعر بنائیں، شعروں سے عقیدہ نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں بھائی آپ نے شعر میں سن لیا کہ بھائی منکر و نکیر آئے، میں نے جو ہے وہ ان کو واپس کر دیا قبر سے، اب جو ہے وہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنے والا، یا جو ہے وہ منکر نکیر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ میرے کفن میں کھا کے شفا دیکھی تو اب وہ کوئی سوال مجھ سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور وہ واپس چلے گئے۔ دیکھیے یہ تبرکات قبر میں ہوں گے، کرم نوازی ضرور ہوگی، ٹھیک ہے؟ اہل بیت علیہ السلام قبر میں آئیں گے، ان کا نور ہماری قبر میں آئے گا، سوال و جواب تو ہونے والے ہیں، کرم نوازی ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن سوال جواب تو ہونے والے ہیں۔ یہ میں اتنا گارنٹی سے اور اتنا یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک روایت ہے، وہ روایت کیا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی، ان کی والدہ ماجدہ کیا نام ہے؟ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، امیر المومنین کی والدہ ہیں۔ اور امیر المومنین کی والدہ جب اس دنیا سے جانے لگی تھی تو رسول اللہ سے خواہش کی تھی کہ رسول اللہ مجھے اپنے ابا کا کفن دے دیں، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے میدان میں رسول اللہ سے دعا کروائی تھی کہ میں تمام لوگوں کے درمیان لباس کے ساتھ آؤں، یہ رسول اللہ سے دعا کروائی تھی۔ لہذا جب جناب فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے چلی گئی اور پردہ فرما گئی تو رسول اللہ آئے، جناب فاطمہ بنت اسد پر گریہ کیا اور فرمایا کہ آج میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ جناب فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کی پرورش کی تھی ایک عرصے تک، لہذا فرمایا کہ آج میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ رسول اللہ نے گریہ فرمایا، اس کے بعد رسول اللہ نے غسل و کفن کا انتظام فرمایا، قبر پر آئے، قبر میں رسول اللہ لیٹ گئے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد قبر کو حکم دیا کہ کس طریقے سے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ رسول اللہ پھر باہر آئے، جناب فاطمہ بنت اسد کی تدفین ہوئی اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ رسول اللہ بھی کھڑے ہیں، اصحاب بھی کھڑے ہیں، امیر المومنین بھی کھڑے ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں قبر کے پاس۔ کچھ دیر گزری، رسول اللہ نے فوراً کہا قل ابنک، کہہ دیجئے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ تو جو اصحاب کھڑے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کس سے کلام کر رہے ہیں، آپ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ ابنک مطلب تیرا بیٹا، تیرا بیٹا، آپ کا بیٹا، یہ کہہ دیجئے۔ تو رسول اللہ نے جب کہا تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ نے کس سے کلام کیا۔ تو جب پوچھا گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ دراصل جناب فاطمہ بنت اسد کو جب قبر میں دفن کر دیا گیا تو سوال و جواب کے لیے دو فرشتے آ گئے اور انہوں نے سوال و جواب کرنا شروع کیے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ کون ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہہ دیا اللہ ربی، کہ وہ جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ میرا پروردگار عالم ہے، وہی میرا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا نبی کون ہے؟ کہا محمد النبی کی، کہ جو میرا بھتیجا محمد ہے یہ میرا نبی ہے۔ اس کے بعد پوچھ لیا کہ آپ کا امام کون ہے۔ جیسے ہی پوچھا تو جناب فاطمہ بنت اسد خاموش ہو گئی، اور جیسے ہی خاموش ہوئی تو رسول اللہ نے فوراً قبر پر ہاتھ مار کر کہا قل، کہہ دیجئے ابنک، میرا بیٹا، میرا بیٹا، یہ کہہ دیجئے ذرا۔ تو جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے جواب سنا تو فوراً یہ جواب دے دیا۔ تو سامعین محترم غور کرنے والی بات ہے، علی کی ولایت کا سوال وہ ہے کہ جب علی کی ماں کو رعایت نہیں ہے تو عام مومنین کو کیسے رعایت ہو جائے گی؟ لہذا سامعین محترم قبر میں سوال و جواب تو علی کی ماں سے بھی ہوئے، جس علی کے بارے میں ہم اشعار کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین قبر میں آ جائیں گے، کوئی سوال نہیں ہونے والا، کوئی جواب نہیں ہوگا، کھا کے شفا کفن میں رکھی ہوئی ہے، فرشتے واپس ہو جائیں گے، دیکھ کر جو ہے وہ چوم کر چلے جائیں گے۔ یہ اشعار ہے میرے بھائی، اشعار میں عقیدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ عقیدت کا اظہار کیجئے، لیکن خبردار اشعار سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا عقیدوں سے اشعار بنیں گے، اشعار سے عقیدہ نہیں بنیں گے۔ لہذا سامعین محترم سوال و جواب قبر کے وہ مرحلہ ہے جو امیر المومنین کی ماں سے بھی کیے گئے، لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ عام انسان کو رعایت مل جائے؟ لہذا سب سے پہلی منزل، ہمارا موضوع سفر آخرت، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی منزل ہے قبر، ٹھیک ہے؟ قبر میں کیا ہونا ہے؟ سوال و جواب ہونا ہے۔ فقط اور فقط آج کی تقریب میں چونکہ پہلی گفتگو ہے، خاکہ سن لیجیے۔ قبر کے بعد جو منزل آنے والی ہے وہ کون سی منزل ہے؟ وہ ہے برزخ، ٹھیک ہے؟ یہ برزخ کیا ہے؟ قبر اور قیامت کے درمیان کے معاملے کو برزخ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے دو جگہ ہیں، ایک ہے وادی السلام، نجف میں قبرستان ہے، اور ایک ہے وادی برہوت، ٹھیک ہے؟ یہ کہاں پر ہے؟ یہ یمن میں ہے، وادی السلام اور وادی برہوت۔ برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ جو اچھی روحیں ہوتی ہیں وہ وادی السلام چلی جاتی ہیں، اور جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ وادی برہوت چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی برزخ میں ہوتا ہے۔ اور پھر جو بری روحیں جاتی ہیں ان پر عذاب جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جب وہ پاک ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ وادی السلام میں آ جاتی ہے۔ یہ برزخ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور برزخ کتنی سخت منزل ہے کہ ایک چاہنے والے نے امام سے پوچھا، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وآلہ، ان سے پوچھا، فرمایا کہ مولا آپ کے شیعہ جنت میں جائیں گے؟ امام نے فرمایا کلکم فی الجنہ، فرمایا سب کے سب جنت میں جاؤ گے۔ یہ کہنا کفر ہے کہ
کہ کوئی شیعہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیعہ اور جنت میں نہ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ جو شیعہ ہوگا جنت میں لازمی پہنچے گا، جنت میں اس کو جانا ہے لازمی طور پر۔ ایسا کوئی شیعہ نہیں ہوگا جسے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم میں رہنا ہے، ایسا کوئی شیعہ نہیں ہوگا۔ امام نے فرمایا کلکم فی الجنہ، فرمایا تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا واللہ ما اخوف علیکم الا بالبرزخ، فرمایا مجھے کسی قسم کا خوف نہیں مگر صرف اور صرف برزخ کا خوف ہے، بس۔ فرمایا قبر میں بھی جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کا نور آ جائے گا، امداد مل جائے گی۔ محشر میں بھی شفاعت کا میدان لگا ہوا ہے، شفاعت ہو جائے گی۔ فرمایا جو درمیان کا رستہ ہے یہ برزخ ہے، فرمایا یہ تمہیں اپنی محنت سے طے کرنا ہے۔ ہاں کرم نوازی وہاں پر بھی ہوگی، اہل بیت علیہ السلام کا توسل وہاں پر بھی کام آئے گا، لیکن بہرحال فرمایا میں برزخ کے معاملے میں بہت ڈرتا ہوں تمہارے لیے، تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی برزخ کو سنوار لو۔ لہٰذا سامعین محترم یہ ہے برزخ، مختصر سا جو ہے وہ خاکہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ برزخ۔ برزخ کے بعد جو منزل آتی ہے وہ ہے محشر کا میدان، ٹھیک ہے۔ محشر کا میدان کیا ہے؟ محشر کے میدان میں امیر المومنین کی حدیث ہے کہ 50 رکاوٹیں آنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر انسان پر 50 رکاوٹیں لازمی طور پر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ 50 رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ کئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، حساب و کتاب کی منزل ہے، سوال و جواب ہے، پھر پل صراط ہے، اسی طریقے سے میزان ہے، تطایر الکتب ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، یہ کئی چیزیں ہیں۔ فرمایا 50 رکاوٹیں ہیں، اور ہر رکاوٹ پر ہر انسان کو 1000 سال رکنا ہے، ٹھیک ہے بھائی، 1000 سال ہر انسان کو وہاں پر رکنا ہے۔ اور ایک دن وہاں کا کتنے کا برابر ہے؟ 50,000 سال، ٹھیک ہے۔ تو 1000 سال رکنا ہے۔ اب وہاں کے 1000 سال اب آپ ملٹیپلائی کر دو 50,000 سال سے۔ اب آپ دیکھیے جمعرات کی مجلس مولانا صاحب نے ہلکی سی اگر 5 منٹ اوپر کر دی، لوگ پائیں ادھر کر رہے ہیں ادھر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے وہ ایک ایک منزل پر بھیا 1000 سال ایک ایک بندے کو رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ اچھا، اس میں سے جو ہے وہ ایک رکاوٹ جو ہے وہ نماز کے سوال کی ہوگی، ٹھیک ہے، اور کئی سوالات کی ہوگی۔ اور نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سب سے پہلے قیامت میں کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا سوال، سب سے پہلے۔ بچپن سے چھوٹے تھے بڑے ہو گئے آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں، سب سے پہلا سوال قیامت میں کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ بالکل حقیقت بات ہے، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا نماز کو حقیر مت سمجھنا ورنہ ہماری شفاعت تم تک نہیں پہنچے گی۔ پہلے مرحلے میں ہی طے ہو جائے گا کس کو شفاعت ملنے والی ہے، کس کو شفاعت نہیں ملنے والی۔ فرمایا نماز طے کر لے گی کہ شفاعت ہماری تم تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی۔ یہ نہیں کہا مولا نے کہ نماز نہیں پڑھو گے تو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، مولا نے فرمایا نماز کو حقیر سمجھو گے تو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ بالفرض نماز کو چلتا ہے بھائی، پہلے جو ہے وہ حضور اب مغرب کا ٹائم ہوا ہے تو رات کو اللہ نے ہمیں 12 بجے تک کا ٹائم دیا ہے بالفرض، تو 12 بجے تک کا ٹائم دیا تو پورا فائدہ اٹھانے والے ہم 11 منٹ میں 12 میں 2 کم پر جو ہے وضو کریں گے اور پھر جو ہے وہ مصلی پر اور جو ہے وہ 200 کی اسپیڈ سے مغرب اور عشاء ختم ہو جائے گی، اور جو ہے وہ ہمارا ایک واجب فریضہ جو اللہ نے ہمارے کاندھے پر دیا تھا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کرتے ہیں۔ تو معصوم نے فرمایا جو نماز کو حقیر سمجھے گا وہ نہیں ہے، کوئی مجبوری ہو کوئی عذر ہو چل جائے گا، اس میں جو ہے وہ معصوم سنبھال لیں گے ہماری زبان میں اور چل جائے گا۔ پروردگار عالم بھی اس عذر کو قبول کرنے والا ہے کہ بھائی اس کے پاس عذر تھا، کوئی مجبوری تھی، اس لیے اس نے جو ہے وہ نماز لیٹ پڑھی، لیکن بالفرض جو ہے وہ فضول میں نماز کو ٹالے جا رہا ہے۔ ابھی اٹھے، ابھی پہلے جو ہے وہ تھوڑا دوستوں میں گھوم کر آئے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے، دوستوں میں چلے گھوم کر آئے، اب جو ہے وہ تھوڑا سا چلے گھوم کر آئے، اب تھوڑا تھک گئے، اب تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ بالفرض بھائی میچ چل رہے ہیں، ٹورنامنٹ چل رہا ہے تو چلیں بھائی تھوڑا سا جو ہے وہ میچ وغیرہ دیکھ کر آ جائیں کہ کیا صورتحال ہے، فلاں ٹیم نے کتنے بنائے، فلاں ٹیم نے کتنے بنائے۔ اس میچ کے بعد جو ہے وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر تجزیہ ہو گیا، تبصرہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ دوبارہ پلٹ کر آئے، اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی بہت انگڑائی ونگڑا لی، چائے کی جو ہے وہ چسکی وغیرہ لی، اس کے بعد ہاں بھائی اب جو ہے وہ نماز کا ٹائم نکلے جا رہا ہے، نماز ایک فریضہ ہے، اس کو اہم جو ہے وہ ادا کرنا بڑا لازمی ہے۔ فوراً مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے اللہ اکبر، پالنے والے ہم نے تجھ پر احسان کیا کیونکہ تو نے یہ عبادت ہم پر لازم کی تھی، گواہ رہنا ہم نے یہ جو ہے وہ عبادت بھرپور اور آسان طریقے سے تیری بارگاہ میں انجام دے دی ہے۔ یہ جو ہے وہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، ہمارا نہیں بلکہ میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، ہم اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ معصوم نے فرمایا نماز کو حقیر سمجھ لیا، چھوڑا نہیں، حقیر سمجھ لیا تو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ لہذا قیامت میں سب سے پہلے سوال پر طے ہونے والا ہے کہ معصوم کی شفاعت ملنے والی ہے یا نہیں ملنے والی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند۔ لہذا سامعین محترم، ہمارا موضوع سفر آخرت، اس کی میں نے آپ کو 2 سے 3 منزلیں بتا دی۔ قبر ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ برزخ کی منزل ہو گئی، پھر محشر کی میدان، اور اس کی پھر جو ہے وہ رکاوٹیں الگ ہیں۔ لہذا یہ مختصر سا اور بنیادی خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اور دیکھیے ایسا سفر ہے ہر انسان کو جانا ہے،
یہ دنیاوی سفر نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ بس نکلنے والی اور ہم نے منع کر دیا نہیں بھائی ہم نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا سفر ہے ہر ایک کو کرنا ہے، ہر ایک کو اس سفر سے گزرنا ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ عبور کرنا ہے، ہر شخص کو جانا ہے، ٹھیک ہے، ہر شخص کو جو ہے وہ یہ منزلیں پار کرنی ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے ہر شخص پر سفر کرنا تو لازم فرمایا ہے، لیکن ساتھ میں اختیار بھی دے دیا۔ وہ اختیار کیا کہ تمہارے ہاتھ میں، ہم نے سفر کرنا تو تم پر لازم فرمایا ہے، لیکن یہ تمہارے ہاتھ میں کہ تم اپنے اس سفر کو آسان بناتے ہو یا مشکل بناتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں، یہ تم کر سکتے ہو۔ سفر کرنا پڑے گا، یعنی ہماری زبان میں بس میں بیٹھنا ہے یا ہوائی جہاز میں بیٹھنا ہے، لیکن بزنس کلاس ملنی ہے یا جو ہے وہ اکانومی کلاس ملنی ہے یا جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ کوئی کونے کھانچے میں جگہ ملنی ہے، یہ جو ہے وہ انسان خود طے کرے گا اپنے جو ہے وہ اعمال کی بنیاد پر۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو جنہوں نے کھیتی باڑی دیکھی ہے اور کاشتکاری دیکھی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، جو بیج بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ اگر آپ نے گندم کے بیج بوئے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہاں سے جو نکل آئے گی، آپ نے جو کے بیج بوئے تو ایسا نہیں وہاں سے گندم نکل آئے گا۔ آپ نے جو ہے وہ بالفرض سیب کا بیج بویا تو ایسا نہیں اس کے درخت سے جو ہے وہ انار نکل آئیں گے، انار کے بیج بوئے تو آپ نے ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے آم نکل آئیں گے۔ لہذا سامعین محترم، جیسے گندم کے بیج سے جو نہیں نکل سکتی، جیسے آم کے درخت سے انار نہیں نکل سکتے، ویسے ہی دنیا میں گناہوں کے بیج بونے سے آخرت میں ثواب نہیں نکل سکتا۔ لہذا سامعین محترم، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا ایک زمین ہے، آپ جو ہے وہ زمیندار ہے، آپ جو ہے وہ ایک کسان ہے، آپ کو کاشتکاری کرنی ہے، جو بیج بو گے وہ وہاں پر آ کر کاٹنا پڑے گا، بالکل ویسا سیم ٹو سیم وہاں پر جو ہے وہ ملنے والا ہے جو آپ نے یہاں پر بو دیا۔ اسی لیے فرمایا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اجعل لآخرتک من دنیا کا نصیبہ، امیر المؤمنین نے فرمایا اپنی دنیا میں سے آخرت کے لیے کچھ حصہ مقرر کر لو، ٹھیک ہے، تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحیح ہے، یہ میں نے اپنا لفظ کہا ہے، امیر المومنین کا نہیں، اپنی دنیا میں سے آخرت کے لیے کچھ حصہ مقرر کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے 24 گھنٹے دیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے اپنے لیے رکھے، آپ کے لیے 12 گھنٹے رکھے، نہیں، اللہ نے 24 گھنٹے دے دیے، فرمایا 17 رکعتیں واجب کی ہیں، 17 منٹ تم سے مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا اتنے منٹ کے جتنے میں واجب نماز صحیح سے ادا ہو جاتی ہے، اتنے منٹ جو ہے وہ روز کے ہمارے۔ 12 مہینے میں نے تمہیں دے دیے، 6 مہینے ایسا نہیں ہے میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں، 6 مہینے تمہارے لیے رکھ رہا ہوں، 1 مہینہ مانگ رہا ہوں 12 میں سے، اس میں سے بھی دن جو ہے وہ میرے لیے ہیں، راتیں تمہاری اپنی ہیں، جیسے چاہو عمل کرو۔ مال جو ہے وہ میں نے ہی تمہیں عطا کیا، ایسا نہیں کہ میں نے پہلے ریشو رکھ دیا ہے کہ 50% تمہارا ہے 50% ہمارا ہے، میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جتنا کماؤ اس میں سے 2.5% دے دینا، جو بچت کر لو اس میں سے 20% دے دینا، خمس اور زکوٰۃ کی میں بات کر رہا ہوں۔ لہذا اس کے بعد فرمایا اور یہ ایسا نہ سمجھنا کہ میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، فرمایا نماز اور روزہ یہ بھی تمہارے کام آنے والا ہے، یہ زکوٰۃ و خمس بھی یہ تمہارے بھائیوں کے اور تمہارے اپنے کام آنے والا ہے، مجھے نہ کوئی چیز فائدہ پہنچاتی ہے نہ کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے۔ لہذا امیر المومنین نے فرمایا اپنی آخرت میں سے دنیا کے لیے کچھ حصہ مقرر فرماؤ، کیوں؟ الآخرۃ ابد، آخرت وہ دنیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا عارضی زندگی ہے، آخرت ہمیشہ والی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا 100 سال 150 سال 200 سال پر آ کر بالآخر ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت ہمیشہ چلنے والی ہے۔ لیکن جس آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جو ہمیشہ والی زندگی، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، اور جو دنیا تھوڑی سی ہے اس کے سارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بالفرض دنیا میں انسان کیوں محنت کر رہا ہے اتنی؟ ایک جواب آ سکتا ہے اولاد کے لیے، اولاد کے لیے کما رہے ہیں، اولاد کے لیے سب کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی اولاد کے لیے کیوں کما رہے ہیں، آپ نہ کمائیں؟ فرمایا حضور اگر نہیں کمایا تو دنیا والے تانے دے دے کر مار دیں گے، دنیا والوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور لوگ غلط القاب سے پکاریں گے، یہ بھکاری ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، لوگ ایسا پکاریں گے۔ اس لیے جو ہے وہ ہم بالفرض 15 گھنٹے کی مزدوری کر کے کما کر لاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہم دنیا والوں کے سامنے وقار کے ساتھ جی سکیں۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے، لیکن آخرت وہ میدان ہے جہاں پر یہ روایت کے مفاہیم ہے کہ سب کے اعمال پبلک ہو جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، سب کچھ جو ہے وہ سب لوگوں کو سب کے سامنے بتا دیا جائے گا کہ یہ بندہ ایسے ایسے کرتا رہا ہے۔ لہذا سامعین محترم، آخر میں وہی جملہ کہ یہ طے ہمیں کرنا ہے کہ آخرت کا سفر ہم کیسے آسان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، بس سامعین محترم، اس آخرت میں ایک چیز جو انتہائی ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی اور کام آنے والی چیز ہے، وہ ہے حسین پر بہنے والے آنسو۔ لہذا سامعین محترم، 2 سے 3 جملے مصائب کے سنیے تاکہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں اور مجلس کا مقصد پورا ہو جائے، کیونکہ جب تک مجلس میں مصائب نہ ہو شام والی بی بی راضی نہیں ہوا کرتی۔ لہذا سامعین محترم،
میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے تو دو بیویاں ضرور آتی ہیں، ایک کا نام زینب کبریٰ، ایک کا نام سکینہ۔ جب سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹی ہمارے عزادار ہیں، یہ ہم پر رو رہے ہیں۔ سکینہ ننھے ننھے ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ روتے ہیں کوئی انہیں تماچے تو نہیں مارتا، کوئی انہیں تازیانے تو نہیں مارتا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ زہرا شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے، اپنی آوازوں کو بلند کرتے آئیے کیونکہ چھٹے امام کا حکم ہے۔ ابو بصیر رو رہے تھے، شانہ ہلا کر کہا تھا ابو بصیر روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا مولا رو رہا ہوں، رومال پورا گیلا ہو چکا ہے۔ کہا نہیں ابو بصیر، جب بھی ہمارے غم میں رویا کر تو ایسے رویا کر جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے پر روتی ہے۔ اپنی صداؤں کو بلند کیجیے، چیخیں مار کر روئیے۔ بس عزادارو جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ایک مصیبت ہے جو بہت بار بیان کی جاتی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ اس مصیبت کو بیان کیا جائے۔ کون سی مصیبت ہے؟ امام حسین کی رخصت۔ عزادارو وہ مرحلہ جب امام حسین آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، اپنے بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے ہیں اور آ کر بیٹھ گئے۔ امام سجاد کو جب افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ چہرے پر خون ہے، کرتے پر خون لگا ہوا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، کرتے پر کہیں علی اکبر کا خون ہوگا، کہیں قاسم کا خون ہوگا، کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو کا خون ہوگا۔ فوراً امام سجاد نے فرمایا بابا این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھیا علی اکبر کہاں چلا گیا؟ اس کے بعد پوچھا بابا چچا عباس کہاں چلے گئے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا اس خیمے میں میرے اور تیرے علاوہ اب کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ بس عزادارو امام سجاد اٹھے اور اس کے بعد کہا پھوپھی اماں ذرا میری تلوار تو لائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا سجاد تم بیمار ہو، امامت تمہارے ذمہ ہے، تم پر جہاد ساقط ہے، بیٹھ جاؤ۔ عزادارو اس کے بعد امام حسین آئے ہیں جناب زینب کے خیمے میں۔ عزادارو جناب فضہ سے کہا فضہ اماں فضہ ذرا وہ کرتا لے آئیے گا جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ عزادارو جناب فضہ گئی ہیں اور وہ کرتا چھپا کر لا رہی تھی۔ جناب زینب کی نظر پڑ گئی، کہا فضہ میری ماں کے حق کا واسطہ ہے، بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب فضہ نے کہا بھیا نے کرتا منگایا ہے۔ کہا بھیا نے کرتا نہیں اپنا کفن منگوا لیا ہے۔ بس عزادارو جناب زینب آئی، کہا بھیا ذرا خیمے میں تو آنا۔ امام حسین خیمے میں آئے ہیں۔ عزادارو امام حسین سے کہا بھیا ذرا اپنا گریبان تو چاک کرنا۔ امام حسین نے گریبان چاک کیا۔ جناب زینب نے بڑھ کر گلے کے بوسے لینا شروع کیے۔ کہا زینب یہ کیا کیا؟ کہا بھیا اماں کا آخری وقت تھا، اماں نے کہا تھا اے زینب میں نہ ہوں گی، ارے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا جہاں خنجر چلنے والا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے کہا زینب بازوؤں سے ذرا ردا ہٹاؤ، ایک بار چادر ہٹائی، کلائیوں کا بوسہ لیا۔ کہ یہ کیا کیا؟ کہ 21 رمضان بابا کا آخری وقت، بابا نے کہا تھا اے حسین میری نیابت میں میری بچی کے ہاتھوں کا بوسہ لے لینا، ارے انہی ہاتھوں میں رسن بندھے گی۔ بس عزادارو بھائی بہن کی رخصت ہوئی، امام حسین خیمے سے باہر آئے، دیکھا راہوار کھڑا ہے۔ جب بھی حسین جاتے تھے کوئی نہ کوئی سوار کرواتا تھا۔ آج نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ قاسم ہے۔ عزادارو امام حسین نے بلند آواز سے کہا اے میرے شیرو، او عباس، او علی اکبر، حبیب، جب بھی تم جاتے تھے میں سوار کرواتا تھا، ارے تم کہاں رہ گئے؟ تمہارا مولا غریب ہو گیا۔ لفظ سننا تھا زینب آ گئی۔ کہا بھیا خبردار زینب کی زندگی میں خود کو غریب مت کہنا۔ عباس نہیں تو کیا ہوا، زینب تو ہے، زینب سوار کروائے گی۔ امام حسین سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہیے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین نے دونوں باہیں زلجنا کی گردن میں ڈالی اور بڑی بے یاسی کا جملہ کہا اے زلجنا میں جانتا ہوں تو بھی تھک گیا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، لیکن حسین کا وعدہ ہے یہ آخری زحمت ہے، ادھوری زحمت ہے، حسین جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ بس عزادارو بے زبان جانور نے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا زلجنا کے پچھلے قدموں سے ایک 4 برس کی بچی لپٹ کر کہتی جاتی تھی زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا، ارے سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ عزادارو حسین آئے، سکینہ کو سینے لگایا۔ کہا سکینہ کیا بات ہے؟ کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے پانی لے آؤں۔ کہا نہیں بابا، چچا عباس
نماز بھی گئے تھے بابا واپس نہیں آئے ہیں، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ امام حسین نے کہا سکینہ نانا سے وعدہ کیا ہے، اے میری بچی وہ وعدہ نبھانے جانا ہے۔ کہا بابا ٹھیک ہے جائیے، لیکن بابا آخری بار اپنے سینے پر سلا لو بابا۔ عزادارو امام حسین تپتی ریتی پر لیٹ گئے، 4 برس کی بچی کو آخری بار سینے پر سلایا، عزادارو پیار کرتے رہے۔ ایک بار سکینہ اٹھی، کہا بابا جائیے۔ کہا کیا ہوا؟ اب تک تو روک رہی تھی۔ کہا بابا خواب میں دادی آئی تھی اور کہہ رہی تھی سکینہ اسی وقت کے لیے چکیا پیس کر بالا تھا، ارے حسین کو جانے دے۔ عزادارو حسین چلے، آخری جملہ سکینہ نے کہا بابا ایک بات بتا دیجئے۔ علماء کہتے ہیں سکینہ نے پوچھا بابا یہ بتائیے آپ کہتے تھے اسلام میں بیٹیوں کا بھی حق ہے بیٹوں کا بھی حق ہے، بابا علی اکبر آپ کے پاس ہے، بابا علی اصغر آپ کے پاس ہے، بابا یہ دونوں آپ کے پاس رہیں گے، بابا سکینہ کے حصے میں کیا آیا؟ عزادار علماء کہتے ہیں امام حسین نے خاک کربلا اٹھائی، سکینہ کے بالوں میں ڈال دی اور کہتے ہوں گے سکینہ تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، ارے تیرے حصے میں شمر کے تماچے، ارے تیرے حصے میں شام کی قید آئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے ہمارے سفر آخرت کو آسان فرما۔ جس زمانے کے امام کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں ہیں مالک، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، معرفت امام میں، محبت امام میں، اطاعت امام میں اضافہ فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔